السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ محرم الحرام میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ محرم مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس کے 9 اور 10 کا روزہ، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے یوم عاشورہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آخری سال علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک روزہ بھی میں زندہ رہا تو اگلے سال بھی میں ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تو لہذا 9 اور 10 کا رکھ لیں۔ اگر کسی سے 9 مسٹیک ہو گئی ہے تو 10 کے ساتھ 11 ملا لیں، 2 رکھنے ہیں۔ تو لہذا محرم میں صرف یہی کام جس کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ باقی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے، یہ غم نہیں کر اپنا، اس میں جو ہے نا یہ غم کا مہینہ ہے، میاں بیوی اپنا جسمانی تعلق نہیں قائم کر سکتے، یہ ساری خرافات ہیں، غلط باتیں۔ کیونکہ یہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وفات سے بھی 50 سال بعد کا ہے، جبکہ اسلام تو پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا ہے اس کے بارے میں۔ تو خام خواہ لوگوں کے اوپر پابندی لگانا بھی، نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ رخصتی ہو سکتی ہے، نہ میاں بیوی اپنا جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی خوشی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندے 10 محرم کے بعد آگے 20 دن پورے ہوتے ہیں، تو وہ کسی اور مہینے کے ہوتے ہیں کیا؟ ان میں بھی سب کچھ کرنا جائز ہے۔ تو یہ ساری وہ خرافات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو خود لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ پورا مہینہ عام مہینوں کی طرح، مثلا صرف اتنا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ضرور ہے، جس طرح جو ہے ذی القعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحج بھی حرمت والا مہینہ ہے، محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی طرح اپنا رجب جو ہے یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ اب اس کے اندر مقصد یہ نہیں کہ اس میں کوئی آپ خوشی والا کام نہیں کر سکتے، اس میں صرف جنگ و جدال، لڑائی منع کی گئی تھی۔ تو اب یہ کہ ان مہینوں میں یہ سبیلیں لگانا یا خیراتیں کرنا، یہ سارے بعد کے رسوم و رواج ہیں۔ جی ہم تو جو ہے نا ویسے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بقیہ مہینوں میں کیوں نہیں کی جاتی؟ انہی مہینوں میں کیوں سبیلیں، بقیہ مہینوں میں کیوں نہیں؟ اسی مہینے میں کیوں کہا جاتا ہے جی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا، تو پھر تو مقصد یہ کہ روزے رکھو ان کو، اگر پانی نہیں ملا تھا تو پانی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملا تھا 40 دن تک، وہ بھی بھوکے پیاسے رہے۔ تو اسی طرح بھی یہ چیزیں خود لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، صرف کرنے کا کام یہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بس باقی عام دنوں کی طرح جس طرح گزارنے اسی طرح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔